بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ ایام طفولیت میں اعجازی قدروں کا ظہور۔ روحانی فیضات۔ اس سال پورا عرب خوش سالی کی لپیٹ میں تھا۔ ہر طرف ویرانی اور بربادی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ سخت مایوسی اور بے چینی کی حالت میں تھے۔ ان کے دل خوشی اور ہونٹ مسکراہٹ کو ترس گئے تھے۔ کوئی چارہ گر مسیحا اور درد کا درمان کرنے والا نہیں تھا جو ان کی خوشیاں واپس لا دے اور غم و الم سے بوجھل دلوں کو سکون کی دولت عطا کر دے۔ ظہور قدسی کے ساتھ ہی ان کی قسمت یوں بدل گئی جیسے موسم خزاں میں گلوں کی تازگی، پھولوں کی رعنائی اور گلاب کی خوشبو لوٹ آئی ہو۔ ہر شے پر بہار آ گئی۔ قحط کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جو لوگ اس سال کو غم و الم کا سال قرار دے چکے تھے، انہوں نے ہی اس کا نام فرحت و مسرت کا سال رکھ دیا اور تاریخ عرب میں بہترین سال قرار دیا گیا۔ ہر طرف جل تھل ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی وجہ سے آیا۔ اس کا اظہار حلیمہ کی گود میں بھی ہوا۔ وہ ایک قحط زدہ غریب اور نادار عورت تھی جس کی چھاتیوں میں اپنے سگے بیٹے عبداللہ کو سیراب کرنے کے لیے بھی دودھ نہیں تھا، مگر یوں ہی اس نے سرکار کو گود میں لیا تو دودھ کے چشمے ابل پڑے اور اس کا اپنا بیٹا بھی چین کی نیند سونے لگا۔ مریل اور سوکھی اونٹنی پر بھی جوبن آ گیا جو چلنے اور قافلے کی اونٹنیوں کا ساتھ دینے سے عاجز تھی۔ وہ اچانک تابانہ اور تیز رفتار ہو گئی اور تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے بستان بھی دودھ سے لبریز ہو گئے اور وہ پورے گھرانے کی ضرورت پوری کرنے لگی، حالانکہ پہلے چند قطرے دیتی تھی اور سب گھر والے بھوکے رہتے تھے۔ حلیمہ کے اڑوس پڑوس کو بھی احساس ہو گیا کہ حلیمہ جو بچہ لائی ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے۔ جو اس وارث کو چھو جائے وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ قدرت نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ ان کا مبارک ہاتھ شفا بخش ہے۔ چنانچہ قبائل میں جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا وہ حلیمہ کے گھر آ کر آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنے جسم پر پھیرتا، اسے شفا مل جاتی۔ اسی طرح بنو سعد حلیمہ کی جو کھیتیاں سوکھ گئی تھیں دوبارہ ہری بھری ہو گئیں۔ ان برکات و فیضات کا ظہور آپ کے ایام طفولیت میں ہی ہونے لگ گیا تھا۔ شکریہ۔